الصادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نام جو اس سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہم اس سلسلے کے اندر حاضر ہیں. پچھلے کئی سلسلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے نام سن چکے ہیں. ان ناموں سے متعلق جو علماء نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، جو باتیں بیان کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے نام کے فضائل جو بیان کی ہیں، وہ ہم اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر سنتے ہوئے آئے ہیں. آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ نام ہم ذکر کریں گے، اور اس سے متعلق جو علماء نے باتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، وہ بھی اپنے سلسلے میں بیان کریں گے. تمامی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائیے، اچھی نیتوں کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی سننا بھی یقیناً سعادت حاصل ہوتی ہے اس سے، اور برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر اس ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علم کی باتیں بھی حاصل ہوں گی، تو اس لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. نام بیان کرنے سے پہلے، جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے ساتھ نام رکھنا یقیناً ایک باعث سعادت بات ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے کوئی نام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو اس کو رکھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فائدے اس کو حاصل ہوں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نام کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیا وہ نام دوسرے کو بھی رکھنے کی اجازت ہے کہ وہی نام جو ہے وہ دوسرا بھی رکھ لے؟ تو ایسا نہیں کہ ہر نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر شخص کو رکھنے کی اجازت نہیں. کچھ نام ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ آپ ہی کے نام ہیں، وہ دوسرے کے نام نہیں ہو سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ نام مخصوص ہیں، دوسرے کو وہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا جو نام آپ رکھنا چاہتے ہیں، محمد نام رکھنے کے بعد جو نام بھی آپ پکارنے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ضرور ضرور علماء سے رابطہ کریں، تاکہ ایسا نام نہ رکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو. آج کے سلسلے میں ہم جو سب سے پہلا نام بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، وہ نام ہے الباطن، یعنی الف لام با پھر الف پھر طا پھر نون، باطن، الباطن. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام الباطن ہے. وہی نام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا. دونوں میں فرق ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الباطن ہے اس کے معنی جدا ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نام مبارک الباطن ہے اس کا معنی الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو الباطن کا نام استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی حقیقت کو جاننا کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی جس کی حقیقت کوئی جان نہیں سکتا. ہاں، اس کی پہچان، اس کی معرفت، اس کی صفات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن بالکلیہ مکمل طور پر کوئی جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے احادیث طیبہ کے اندر یعنی حقیقت کو جان لے یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے احادیث طیبہ کے اندر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تتفکروا فی اللہ تتفکروا فی خلق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر غور و فکر نہ کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کرو، تمہیں خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال جو الباطن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہستی کہ جس کی حقیقت کو جاننا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ نام استعمال ہوتا ہے، تو اس کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الریاض الانیقہ کے اندر فرماتے ہیں کہ وَكَانَ مَعْنَاهُ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الَّذِي لَا تُدْرَكُ غَایَةُ مَقَامِهِ وَعَظْمُ شَانِهِ الَّذِي خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ لِقَصْرِ الْعُقُولِ عَنْ ذَلِكَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب کے اندر اس نام کا معنی یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام کا جو مقام ہے، انتہائی درجے کا مقام، اس کی انتہا کیا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کی انتہا، اس کو عقول یعنی انسانی عقلیں جاننے سے یہ قاصر ہیں کہ انسانی عقلیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ مقامات، وہ شان و عظمت کے جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یہ انسان کسی صورت بھی جان نہیں سکتا، نہیں اس کی انتہا کیا ہے، اس کو جاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں کہ اعی الورا فہم معناہ فلیس یرا للقرب والبعد فیہ غیر منفحم۔ اس شعر کا حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے کمالات عطا فرمائے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے مقام عطا فرمائے ہیں، ان کو جاننے سے مخلوق کی عقلیں یہ عاجز آ چکی ہیں، یعنی مخلوق اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقامات کی انتہا کیا ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر مقامات عطا فرمائے ہیں، کس قدر بلند درجہ عطا فرمایا ہے، کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے ہیں، اس کی انتہا کیا ہے، مخلوق اس کو جاننے سے یہ عاجز ہے۔ فرماتے ہیں صاحب قصیدہ بردہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، یعنی بس انسان کے علم کی انتہا یہاں پر یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں یہی عرض کرے گا کہ آپ علیہ السلام بشر ہیں، لیکن تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں سب سے افضل ہے، سب سے بہترین آپ علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی فقط بشر نہیں بلکہ افضل البشر، تمام مخلوق کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سب سے افضل ہیں، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک سے اس معنی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ نام عطا کیا گیا اور جو باتیں ہم نے بیان کی اس کے ضمن کے اندر، اس پر قرآن کے اندر کئی دلیلیں موجود ہیں۔ دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے مقام کی انتہا جاننا یہ انسانی بس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ سارے سمندر ہیں یہ میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ کہ ہم اس کی مثل اور سمندر لے کر آ جائیں، یعنی سمندر کے سمندر جو ہے وہ رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ رب کے کلمات کیا ہیں؟ یہ جو فرمایا کہ مداد لکلمات ربی، یہ سارے کے سارے سمندر جو ہیں وہ رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں گے۔ رب کے کلمات کیا ہیں؟ تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کلمات ربی یعنی رب کے کلمات سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقامات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں، جو کمالات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ بنے گا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات، جو بلند رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اگر اس کو لکھنے کے لیے سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کی مثل اور سمندر آ جائیں تو یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے اوصاف، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ والضحیٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری شان و عظمت جو ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی آپ کی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ہر لمحہ آنے والا جو لمحہ ہے وہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ یعنی علماء اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات کے اندر، مرتبے کے اندر ہر لمحہ اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یعنی ایک گھڑی گزرتی ہے، ایک سیکنڈ گزرتا ہے، سانس بندے کو آتا ہے، اگلے سانس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل مقامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی بڑھتا رہے گا، حتیٰ کہ علماء نے اس آیت کی شرح کے اندر یہ فرمایا کہ جب تمام مخلوق جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گی تو جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام بڑھتے ہی رہیں گے، ایک مقام پر نہیں رہے گا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس کے مقام کا جو ہے وہ بندہ ادراک نہیں کر سکتا، انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مقامات ظاہری حسن کے اعتبار سے ہو، جسم کے حصے ہیں، اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، ان کو دیکھیں، اس حساب سے بھی عقلیں جو ہیں اس سے عاجز ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باطنی کمالات ہیں، جو معجزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے ہیں، جو حسن اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا ہے، جو حسن گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا ہے، ان تمام پر بھی اگر بندہ غور کرتا جائے اور اس کو شمار کرتا جائے تو یہ انسانی اختیار کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی کمالات کو سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی مشہور نعت سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، اس کے آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف عطا کیے، جو آپ کو کمالات عطا کیے، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ختم ہو جائے۔ یعنی کسی کی تعریف کی جائے، ایک بات اس کی تعریف میں کہی جائے، 2 باتیں کہی جائیں، 3 کہی جائیں، 10 کہی جائیں، آپ 100 باتیں کہہ دیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کی تعریف میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی کہ اس کے اندر یہ کمال ہے، یہ حسن اس کے اندر موجود ہے، لیکن ایک وقت آنے پر اس کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمالات رکھے ہیں کہ بندہ بیان کر 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 کے تھک جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو جس کے کمالات ختم ہو جائیں تو ختم ہو جانا ایک عیب ہے کہ اب اس کے آگے اس کے پاس کوئی کمال نہیں ہے، کوئی اس کے پاس جو ہے وہ مزید خوبی موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عیب سے بھی پاک ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف، آپ کے جو کمالات ہیں وہ عیب تنہائی یعنی ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں۔ حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہوں۔ آخر کلام یہ ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، آپ خالق کے بندے ہیں اور مخلوق کے آقا ہیں، مخلوق میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح ظاہری جو حسن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ایک تو وہ حسن ہے کہ جو دنیا کے سامنے ظاہر ہوا، جس کو دیکھ کر لوگوں نے بے ساختہ جو ہے یہ کہا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت جب صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے تھے تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک حاصل ہوا کرتی تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ یہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے اور بڑے غمگین تھے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں غمگین ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں تو پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی غم طاری ہوتا ہے دل کے اندر، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی زیارت کرتے ہیں تو جو غم جو پریشانی ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہے، ہمیں فرحت حاصل ہو جاتی ہے، راحت حاصل ہو جاتی ہے آپ کا چہرہ مبارکہ دیکھ کر۔ لیکن یہ خیال اچانک آیا کہ کل بروز قیامت اگر ہم جنت کے اندر داخل ہو بھی گئے تو ہمارا درجہ تو کم ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جنت کے اونچے درجے کے اندر ہوں گے، تو وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ بس اسی غم نے جو ہے وہ پریشان کر دیا۔ یعنی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے انصاری صحابی کے بارے میں بھی یہ مروی ہے کہ وہ اس بات پر پریشان ہو رہے تھے، اس بات پر غمگین ہو رہے تھے کہ جنت میں داخلے کے بعد بھی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم کر دیے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر زیارت نہ ہو، یہ چیز ان کو غمگین کر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو کل بروز قیامت وہ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ جن پر انعام کیا ہے وہ ہستیاں انبیاء کی ہیں، وہ صدیقین کی ہیں، وہ شہداء کی ہیں، وہ نیک لوگوں کی ہیں، اور یہ کتنے ہی اچھے رفیق ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پڑھ کر سنائی۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں تو کل بروز قیامت جنت کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی، اور جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس کے علاوہ اور دیگر بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا وہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے ظاہر نہیں فرمایا کہ لم یظہر اللہ تمام حسنہ رفقا لنا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر شفقت کرتے ہوئے، ہم پر مہربانی کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل حسن ہمارے سامنے ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل حسن لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا تو مخلوق کے اندر کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام حسن دیکھ سکتا، مکمل حسن دیکھ سکتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ حسن عطا فرمایا کہ جس کی انتہا کو جاننا بھی انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم گرامی الباطن کے نام سے، کہ الباطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ نام استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات کہ جس کی حقیقت کو جاننا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جو مقام اور مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، انسانی عقل اس کی انتہا کو نہیں جان سکتی۔ دوسرا نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے وہ نام ہے البینہ۔ البینہ قرآن پاک میں اسی نام سے 30ویں پارے کے اندر سورۃ البینہ موجود ہے۔ البینہ اس کا مطلب ہوتا ہے الحجۃ الواضحہ، یعنی بالکل واضح دلیل کہ جس کو دیکھ کر کسی طرح کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ جیسے سورج ہے، سورج کو کوئی بندہ دیکھے گا تو سورج ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کے ذریعے سے اس بات کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی دن ہے، یعنی دن کے ہونے پر سورج یہ پختہ دلیل ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت واضحہ، یعنی بالکل واضح حجت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، جو حق ہے، وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البینہ میں ارشاد فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ، یعنی
وہ لوگ جو کافر تھے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یعنی اہل کتاب اور مشرکین کافر دونوں طرح کے جو کافر ہیں ان میں سے کوئی بھی دور نہ ہوا حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، اور یہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت کے اندر البینہ فرمایا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام جو ہے وہ البینہ ہے۔ اگلا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام الجبار ہے۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ نام عطا کیا گیا ہے۔ حافظ ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نام کو ذکر کیا ہے۔ الجبار جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے المصلح، یعنی لوگوں کو صحیح کرنے والا، درست کرنے والا، القاہر لوگوں کے اوپر غالب، العلی العظیم الشان وہ ہستی کے جو بلند ہستی ہو، عظیم ہستی ہو، اس کو جبار کہا جاتا ہے۔ المتکبر یعنی وہ ہستی کے جس کے لائق ہے کہ وہ تکبر کرے، یعنی متکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو یہ سارے معنی الجبار کے اس وقت ہیں جب یہ نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا لوگوں کی بھلائی کرنے والا، لوگوں کے اوپر غالب، جس کی شان و عظمت بہت بلند ہو، جو متکبر ہو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ نام استعمال ہوگا تو اس کا معنی بھی المصلح ہوگا، یعنی وہ ہستی کہ جو اصلاح کرنے والی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو المصلح کہا گیا ہے، یعنی الجبار کہا گیا جس کا معنی المصلح بنے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ہدایت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے ان کی اصلاح کرنے والے ہیں، ان کی بھلائی کرنے والے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الجبار کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا کہ وہ ہستی کہ جس کا مرتبہ بہت بلند ہو، جو ہستی بہت بالا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی چونکہ تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہیں، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الجبار کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ سب سے بڑھ کر، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور مخلوق میں سب سے بڑھ کر۔ اور القاہر کا مطلب ہوگا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان پر بعض اوقات ان کے گناہوں کی وجہ سے قہر بھی فرماتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خوبی عطا کی ہے کہ آپ کا قہر، آپ کا روب آپ کے دشمنوں پر یہ طاری رہتا ہے۔ البتہ آخری معنی المتکبر یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی بھی مخلوق کے لیے تکبر جو ہے وہ لائق نہیں ہے۔ لہذا الجبار جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں تکبر والا معنی یہ نہیں پایا جائے گا، یہ معنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے ناموں کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہماری ہدایت کے لیے دن رات جو ہے وہ محنتیں کی، کوششیں کی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی امت جو ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔